حسد کی تعریف۔ حسد کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے کی خوشحالی پر جلنا اور تمنا کرنا کہ اس کی نعمت اور خوشحالی دور ہو کر اسے مل جائے۔ حاسد وہ ہے جو دوسروں کی نعمتوں پر جلنے والا ہو، وہ یہ نہ برداشت کر سکے کہ اللہ نے کسی کو مال، علم، دین، حسن و دیگر نعمتوں سے نوازا ہے۔ بسا اوقات یہ کیفیت دل تک رہتی ہے اور بعض اوقات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک آ پہنچتی ہے کہ حاسد، حسد کرنے والا، محسود، جس سے حسد کیا جائے کے خلاف کچھ عملی قدم اٹھانے پہ آ جاتا ہے۔ اس کی کیفیات کا اظہار کبھی اس کی باتوں سے ہوتا ہے اور کبھی اس کا عمل اندرونی جذبات و احساسات کی عکاسی کرتا ہے۔ حسد کی کیفیت جب تک حاسد کے دل و دماغ تک محدود رہے، محسود کے لیے خطرہ کا باعث نہیں بنتی، بلکہ وہ سراسر حاسد کے لیے ہی وبال جان بنا رہتا ہے اور یوں وہ اپنی ذات کا خود ہی بڑا دشمن بن بیٹھتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی جلن کو کھلم کھلا ظاہر کرنے لگے تو یہی وہ مقام ہے جس سے پناہ مانگنے کے لیے خالق کائنات نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگی۔ اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں سکھایا گیا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو، بلکہ اس بات کی قرآن میں مختلف مقامات پر آیات وارد ہوئی ہے جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حسد کا ذکر کیا ہے۔ ان آیات سے حسد کا معنی اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ حسدن من عند انفسہم، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ فسیقولون بل تحسدوننا، پس آنے تقریب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ مذکورہ بالا آیات میں حسد کی بات کی گئی ہے جو دلوں تک محدود رہتا ہے اور کینہ و بغض کی شکل اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن سورہ فلق میں حسد کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ جب وہ حسد کا عملی مظاہرہ کرنے لگے، حسد کی مذمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث مروی ہے۔ مثلا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے۔ تمہاری طرف پچھلی قوموں کی برائیاں حسد اور بغض سرایت کرائیں گی جو مون ڈالیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مون دیں گی، بلکہ یہ دین کو مون دیں گی۔ طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرنے لگے، کیونکہ جب تک اس کا حسد ظاہر نہیں ہوتا تب تک وہ ایک قلبی و فکری بیماری ہے جس کا تعلق حاسد کی ذات سے ہے، اور یہ درجہ محسود کے حق میں نقصان دہ نہیں ہے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر آیات وارد ہوئی ہیں جن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حسد کا ذکر کیا ہے۔ ان آیات سے حسد کا معنی اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ حسدن من انفسہم، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ بس ان قریب وہ کہیں گے بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اگر آپ زندگی بدلنا چاہتے ہو تو مجھے ضرور فالو کرو تاکہ آپ کو ہر روز اس جیسے ویڈیو مل سکے۔